نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، ذکر چل رہا تھا قرآن کریم سراپا ہدایت متقین کے لیے اور اہل تقوی کی خوبیوں پر بات چل رہی تھی، اور اہل تقوی کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی کیا تھی؟ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، کہ اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے کے بارے میں میں آپ کو آج جو ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج کرایا، آپ کو جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی، سب انبیاء کے آپ امام بنے، سب انبیاء آپ کے مقتدی بنے۔ پھر آپ نے عرشوں کا سفر شروع کیا، پہلے آسمان سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتیں آسمان، اور حتیٰ کہ بیت المعمور، اور اسی طرح سدرۃ المنتہا، اور اسی طرح آپ نے لا الہ نہایہ سفر، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت۔ یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد دیدار الہی کا آپ کو شرف ہوا، جنت کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جنتیوں کے ماشاءاللہ محل و مکانات کو بھی آپ نے دیکھا۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بنگلہ بہت ہی پسند آیا، ایک محل جنت کے اندر بہت پسند آیا، میرے دل میں آیا کہ میں اسے دیکھ لوں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بنگلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجھے غیرت یاد آئی، میں نے دل میں سوچا کہ دیکھتا ہوں، لیکن پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ساری جنت آپ کو دکھائی گئی، سب جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی، سب کچھ دکھایا گیا۔ تو آپ نے راتوں رات یہ سفر کیا، اور ایک مختصر وقت میں آپ نے یہ سفر طے کیا۔ تو جب آپ ماشاءاللہ معراج کر کے دوبارہ آسمان دنیا سے واپس آئے، اور معراج کی ماشاءاللہ معراج کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ آئے تو آپ نے اہل مکہ کو بتایا کہ مجھے اللہ پاک نے معراج کرایا، اور اس مختصر وقت میں کرایا۔ تو جو کفار مکہ، قریش مکہ تھے، تو وہ جو ہے نا انہوں نے آپ سے مختلف قسم کے سوالات شروع کر دیے کہ آپ جو ہے نا مسجد اقصیٰ گئے تھے تو مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی تھیں، مسجد اقصیٰ کے گارڈر کتنے تھے، طرح طرح کے سوالات کیے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بطور معجزہ ان کے تمام سوالوں کے جواب بتا دیے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا۔ کسی نے تاڑیاں بجانا شروع کر دی، کسی نے کہکا لگانا شروع کر دیا، کسی نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ تو حتیٰ کہ جو کافروں کے سردار ابو جہل تھے، انہوں نے جو ہے نا اس بات کو ایشو بنایا اور کہا کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سروے کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات اس نے جو ہے نا سب آسمان کی جو منزلیں ہیں، ایک آسمان سے دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمانوں کا سفر وہ عبور کر کے چلا گیا، اور عرش معلیٰ تک بھی گیا، اور اللہ کا دیدار بھی کر کے آ گیا، جنت کو بھی دیکھ کے آ گیا، اور اہل جنت کو بھی دیکھ کر آ گیا، سب کچھ دیکھ کر آ گیا، تو کیا یہ ممکن ہے اس مختصر وقت میں اتنا سفر کرنا؟ تو لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے سروے کرتے کرتے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور کہنے لگے کہ ابو بکر ہمیں یہ تو بتائیے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے رات کے ایک مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا سفر کر لیا، کہ یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یہ ممکن نہیں۔ تو فرمایا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی نبوت پر تم ایمان لے آؤ، اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا یہ دعویٰ
آپ अलैहिस्सलाम ने किया है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अगर ये दावा किया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तो हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करना एक रात का बहुत बड़ी बात है। मेरे अबू बकर का ये ईमान है कि अगर आप अलैहिस्सलाम एक साथ एक मुख्तसर घड़ी का भी अगर दावा करें तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तब भी आपकी बात की तईद करने के लिए, तस्दीक करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के अंदर दो धागे ले लें और आप अलैहिस्सलाम फरमाए ये धागा सफेद है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये धागा सफेद है, सारी कायनात कहे ये धागा सफेद नहीं बल्कि सियाह है, तो फरमाया सारी कायनात की बात का मैं इनकार कर सकता हूँ लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार नहीं कर सकता। तो ये थे जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हालांकि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को जो अर्शों का सफर था वो करते देखा नहीं, उन्होंने वो मंजर नहीं देखा था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत को देखा, उन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा था कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का दीदार हुआ, उन्होंने इस बात का नजारा नहीं किया था कि जन्नत उन्हें दिखाई गई, उन्होंने इस बात का नजारा नहीं किया था कि दोज़ख आप अलैहिस्सलाम को दिखाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तईद की, हर बात की तस्दीक की। तो इसी को कहते हैं जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कि जो गैब पर ईमान लाने वाले माशाअल्लाह सबसे सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाले हैं। तो आखिर में आप हज़रात से मेरे प्यारे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी इस्लामिक वीडियो, मेरा ये इस्लामिक चैनल है माशाअल्लाह कैफी ऑफिशियल उलूमुल कुरान के नाम से 691 के नाम से मशहूर है, आपसे गुजारिश है आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।